جس کی زندگی ہر عیوب سے پاک ہو، جس کی زندگی نیکی سے آراستہ ہو، جو ماں باپ کا فرما بردار ہو، سماج کا دلارا ہو، اوباش اور چنڈالوں کے ساتھ گھومتا نہیں ہو، بددین نہ ہو، جھوٹا اور شرابی نہ ہو، تو اچانک جب نظر پڑتی ہے تو لوگ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں اوہو ککڑا بیٹا ہے، تو پھولا دیں گے بیٹا، اوہ باپ ایسا ہے اس لیے بیٹا ایسا ہے۔ ہم نے کبھی سجدے میں جا کر، ہم نے کبھی اپنے گھروں میں مصلی بچھا کر یا مسجد میں ہم نے نماز پڑھ کر کبھی ہم نے اپنی اولاد کے لیے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری اولاد کو پاکیزہ بنا، میری اولاد کو میری زندگی کے لیے امن و چین اور سکون کا ذریعہ بنا۔ اولاد کس لیے ہے؟ تاکہ ماں باپ کی زندگی میں امن و چین اور سکون کا ماحول پیدا ہو۔ تو یہ امن اور چین اور سکون اگر ہم اپنی زندگی میں چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں جب کسی کام کے نہیں ہوں گے ہماری ہڈیاں مٹی میں مل جائے گی، ہمارے گوشت کو کیڑے مکوڑے کھا لیں گے، ہم جو مال چھوڑ کر جائیں گے یہ وارثین تقسیم کر لیں گے، ملک الموت آ کر ہماری روح کو لے کر چلا جائے گا، بچے گا ہمارے پاس کیا؟ بچے گا ہمارے پاس جو ہمارا کیا ہوا کرم اور کرتوت ہوگا۔ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، انسان کی خوبصورتی زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتی، انسان کی دولت کو کوئی یاد نہیں کرتا ہے، انسان کے مکان کو یاد نہیں کرتا ہے، انسان اسی وقت یاد کیا جاتا ہے مرنے کے بعد بھی، جب انسان سماج میں، سوسائٹی میں، ماحول میں ایک ایسا نقش چھوڑ کر دنیا سے جاتا ہے کہ وہ تو دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کا نام زندہ رہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بچوں کی صحیح تربیت مت کیجیے۔ آج ماں باپ اولاد کے سامنے مجبور ہے، جس طریقے سے ماں زندگی ماں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے، اسی طریقے سے ہر ماں باپ اپنی اولاد کے سامنے مجبور ہے۔ اولاد کے سامنے باپ کی نہیں چلتی، یہ تو آپ کی نافرمانی کر کے جہنم میں جائے گا ہی، لیکن ہم بھی نہیں بچ پائیں گے۔ اس لیے نہیں بچ پائیں گے کہ قرآن نے تو ہمیں کہہ دیا تھا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم نے اپنی اولاد کو کب جہنم کی آگ سے بچایا؟ اولاد شرابی بنا بیٹھا ہے، شراب کھانے کو آباد کر رہا ہے، ہم نے توجہ کیوں نہیں دی؟ ہم نے اس کے حق میں دعا کیوں نہیں دی کہ آج وہ ہمارا اولاد شرابی بنا ہوا ہے؟ اس کی شراب خوری سے سماج داغدار ہے، ماں باپ کے دامن پر داغدار ہے۔ ہم نے اس کے لیے دعائیں کیوں نہیں کی اللہ کے سامنے جو آج ہمارا نافرمان بنا ہوا ہے، ہمیں کما کر نہیں دے رہا ہے، ہماری زندگی کے لیے امن و چین نہیں، سکون نہیں، ہماری زندگی کے لیے کانٹا پڑا ہوا ہے۔ تو ہم نے تو سارا بھروسہ اولاد پر کیا، یہ اولاد بیٹا ہوا ہے، اب تو ہم بھی ہو گئے پابند، یہ کمائے گا۔ ماں باپ خون آتا ہے بیٹا کا، ہزاروں ایسے نوجوان ملیں گے خدا کی قسم جنہیں عید بقرعید کے علاوہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی فرصت نہیں ہے، 20-20 ہزار روپے کما رہا ہے، ماں باپ خون سے صرف پیسے کا مطالبہ، بیٹا پیسہ بھیجو، پیسہ بھیج رہا ہے، ماں باپ خوش ہے، انہیں یہ پتا نہیں ہے یہ پیسے آج دے رہے ہیں کل نہیں دے گا، یہ پیسے کھا کر ہم بچا دیں گے لیکن کل قیامت کے دن اللہ کا باقی بنا ہوا ہے۔ جمعے میں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہوتی ہے۔ سماج کے سینکڑوں ایسے نوجوان ملیں گے دلی اور ممبئی کارخانے میں کام کرنے والے، ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے انہیں جمعے کی نماز تک کی فرصت نہیں ہے۔ کبھی ماں باپ پوچھتے نہیں ہے، فون آتا بہوا ٹھیک ہے نا، تنی پیسہ پھر دو، کھاؤ پیو عیش کرو، کماؤ خوب، دیکھو فونا بھی بنگلہ بنا لیا ہے، فونا بلڈنگ بنا لیا ہے۔ آج کسی ماں باپ کے سامنے اس کی اولاد کے ہاتھ میں اگر پولیس ہتھکڑی لگا کر گھسیٹتا ہوا جیل کے اندر لے جائے، بتائیے کوئی ماں باپ یہ گوارا کرے گا؟ کوئی نہیں۔
گھر میں ماتم چھائے گا، پورے خاندان بیٹھ کر روئیں گے کہ پولیس نے میری اولاد کو ہاتھ میں ہتھکڑی لگا کر جیل کے سلاخوں میں ڈال دیا، لیکن ہمارے دل میں آج خدا کا خوف نہیں ہے، ہمارے دل میں دوزخ کا ڈر نہیں ہے۔ تب تو ہم اس دن کے بارے میں نہیں ڈرتے ہیں جس دن ماں باپ کے سامنے اس کی اولاد کو اللہ کا نافرمان ہونے کی وجہ سے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، لا یسألو حمیما ولا حمیما، نہ کوئی دوست کسی دوست کو پوچھے گا۔ ایک دوست دیکھے گا ہمارا دوست کو فرشتہ ہاتھ میں ہتھکڑی لگا کر جہنم کی آگ میں دھکیل رہا ہے۔ ماں باپ کھڑے ہوں گے، بیٹیاں جہنم میں جا رہی ہے، بیٹا جہنم میں جا رہا ہے، اس دن کوئی پیسہ کام نہیں آئے گا۔ بیٹا نیک ہوگا، ماں باپ بدکار ہوں گے، بیٹے کے سامنے ماں باپ کو دہتی جہنم کے انگاروں میں ڈالا جائے گا۔ ہم نے کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر، ہم نے کبھی تنہائیوں میں جلوت یا خلوت میں بیٹھ کر ہم نے کبھی سوچا ہے ہمیں مرنے کے بعد کسی سے ملنا ہے، مرنے کے بعد بھی کوئی دنیا ہے، ہمیں جہاں جانا ہے؟ نہیں، بیٹا ضد پکڑ لیا، بیٹی ضد پکڑ لی ہے، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں ماں باپ کی بات ماننا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ایک طرف ماں باپ کا حکم ہے، دوسری طرف اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ بتائیے سچے مسلمان ہیں تو کس کی مانیں گے؟ پہلے اللہ رسول کی مانیں گے، اس کے بعد ماں باپ کے حکم کو مانیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا تم شادی کرنے جا رہے ہو، ایک نبی نہیں 24 لاکھ نبی کی، 1000 نبی کی سنت کو ادا کرنے جا رہے ہو۔ شادی عبادت ہے، شادی دین داری ہے، شادی اسلام کا حکم ہے، تو اس کو اسلام کے طریقے پر کرو، حلال طریقے پر کرو۔ لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کا کچھ اور حکم ہے۔ ایک بیٹا کہتا ہے قوالی گائیں گے، ایک بیٹا کہتا ہے ناچ کریں گے، ایک بیٹا کہتا ہے یہ کریں گے۔ ماں باپ اس کے سامنے عاجز ہے، اس لیے عاجز ہے کہ وہ بیٹا پیسہ دیتا ہے، اگر کچھ بولیں گے خفا ہو جائے گا۔ اللہ رسول کی بات اپنی جگہ پہ ہے، بیٹا ہمارا نہ خفا ہو۔ اگر آج بیٹا خفا ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹی کے شادی میں جو قرضہ اٹھائے تو اس کو کون ادا کرے گا؟ اگر یہ سوچ ہم نے رکھا اور یہی ذہنیت ہماری بنی رہی تو خدا کی قسم اللہ اس اولاد کو آپ کے لیے نافرمان بنا دے گا۔ آپ کی نظروں کے سامنے وہ اولاد چونکہ کسی کے دل میں محبت کا ڈالنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، نفرت کا ڈالنا اللہ کی طرف سے ہے۔ دل اگر بے اثر ہو تو جذبات سے کچھ نہیں ہوتا، زمین اگر بنجر ہو تو برسات سے کچھ نہیں ہوتا۔ فضل خداوندی سے جس دن حسن عمل بن جائے گا، ایک چھپر میں بیٹھو گے یارو تو وہ بھی تاج محل بن جائے گا۔ ہمارا کام ہے، ہم آپ کے امام ہیں، آپ ہمیں درمہا دیتے ہیں، سب برابر دیتے ہیں، امیر ہو یا غریب، فقیر ہو یا بادشاہ، سب 50 روپے دیتا ہے۔ ہمارا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو آپ تک پہنچانا، کام ہے آپ کا عمل کرنا۔ قرآن نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اسے یاد رکھنا چاہیے کبھی بھی اللہ اس پر کوئی مصیبت کو بھیج سکتا ہے اور کبھی بھی اللہ کسی عذاب میں اسے گرفتار کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔